السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. اب سے کچھ دیر قبل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا. پی ڈی ایم کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب میڈیا سے آ کر بات کی تو انہوں نے بتایا جو 2-3 اہم پوائنٹس ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ذرا ڈیٹیل سے اور ایشوز کے بارے میں بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جلسے ہوں گے، مظاہرے ہوں گے. انہوں نے کہا کراچی میں جلسہ ہوگا، سوات میں جلسہ ہوگا، اسلام آباد میں 14 اگست کو منانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مظاہرہ ہوگا. بڑا تو بات بہرحال اب مظاہروں پر ہی چلی گئی ہے، جلسوں اور مظاہروں پر ہے سارا معاملہ. دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو 2 روز قبل انہوں نے انٹرویو دیا تب وہ ایک عمرانی معاہدے کی بات کر رہے تھے، وے فارورڈ بتا رہے تھے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. وہ خاموش دکھائی دیے. انہوں نے جو ہے وہ ایک لفظ بھی میڈیا ٹاک میں بات نہیں کی. ان کی خاموشی کے برعکس مریم صاحبہ سے جو ہے وہ سوال بھی ہوا، سوال کا جواب بھی انہوں نے دیا. پیپلز پارٹی سے متعلق، این پی سے متعلق سوال ہوا، انہوں نے کہا اس کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں، اس پہ بار بار بات نہیں کرنی چاہیے. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کی جب تک وہ اپنا جو ان کے لیے فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے، اگر جو معافی تلافی کی بات کی جا رہی ہے اس پر وہ نہیں آتے. انہوں نے واضح تو آج نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی اب اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہم. بے شک وہ نہ آئیں نہ ساتھ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ایشو یہ نہیں ہے، ہمارے موضوع بڑے مختلف ہے جس پر انہوں نے بات کی. تو بہرحال آج پھر مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے بات کی اور شہباز شریف صاحب خاموش رہے. تو یہ معاملہ تھا. پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا. بہرحال جولائی تک تو پیپلز پارٹی سارے پروسیس کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دے رہی جو کہ پی ڈی ایم کا ہے. اس کے برعکس جو پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کا جو ہے انچارج شہباز شریف صاحب کو بنایا گیا ہے کہ وہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس پر فیصلہ وہ کریں گے. لیکن ایک چیز سمجھ سے بالاتر تھی، وہ یہ کہ ایک طرف ایک ہی سانس میں کہا جاتا ہے اسمبلیاں جعلی ہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ جعلی ہے، یہ حکومت جعلی ہے، اس کا مینڈیٹ جعلی ہے. لیکن ساتھ ہی مولانا صاحب نے کہا کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی اپوزیشن جماعتوں کی، اس کی سربراہی کریں گے شہباز شریف صاحب، وہ لیڈ کریں گے، وہ ان کو بتائیں گے. تو جو بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کے اندر کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، کیا پروسیس سارا کرنا ہے اپوزیشن کو، وہ کریں گے شہباز شریف صاحب. تو ایک ہی سانس میں جو ہے یہ تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے بجٹ ہے، بجٹ کے لیے جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں ان کی اسٹریٹجی بھی جو ہے وہ بنائی جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ اپوزیشن تھی، وہ پی ڈی ایم تھی جو استعفوں کی بات کر رہی تھی، لیکن بہرحال فی الحال گزارا ہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. حکومت بظاہر جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں اس پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں، اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن حکومت کے اندر ایشوز کریٹ ہوئے ہوئے ہیں. آج بھی جو ہے وہ نذیر چوہان جو ایم پی ہیں انہوں نے جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا، انہوں نے ان پر ایف آئی آر کروا دی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری سے متعلق بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں حکومت کے لیے اپنا گروپ چیلنج بنا ہوا ہے، خود پی ایم ایل این کے لیے اندر ایک دوسرے کا چیلنج بنا ہوا ہے. تو اس تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک احمد خان صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے لاہور سے موجود ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر ہیں، سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے، وزیر بلدیات ہیں سندھ کے. آپ کا بہت شکریہ. علی نواز آوان صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں ذرا جو ہے پروگرام کے آغاز میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے پیپلز پارٹی سے متعلق جو بات کی ہے، ذرا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. پیپلز پارٹی کو سے متعلق آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے آپ کے لوگوں چھاڑ کے پھینکے اور ان سے کہا کہ آپ کی خود اپنی مرضی تھی. ہم نے اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کیا. مطلب وہ آپ کے ساتھ ہے؟ مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے غور نہیں کیا ہم نے. بہت اچھا. لیکن پھر بھی ان کے پاس مہلت ہے. اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے انتظار ہوگا. لیکن یہ ایسا موضوع نہیں کہ پی ڈی ایم مزید اجلاسوں میں اس پر بحث کرنے کے لیے وقت نکال سکے. شاہ صاحب آپ سے ذرا شروع کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کی جولائی تک تو پی ڈی ایم نے چھٹی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ یہ ایسا موضوع ہے، نہ ہم نے ان کو ڈسکس کیا، رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے وہ لیٹر جو بھیجا ہوا ہے اس پر غور کر لیں. کیا پیپلز پارٹی اب بس بالکل پی ڈی ایم والے معاملے پر راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں
ہماری طرف سے بھی جو جواب تھا یا ہے اب تک وہ تو وہی ہے کہ وہ شوکاز نوٹس جو تھا اس کو چیئرمین صاحب نے پھاڑ دیا تھا اور میں نے اس کے ٹکڑے چن کے رکھ لیے ہیں. آپ نے رکھے؟ تو اس وقت ہم نے بھی کوئی اس طرح ایک منٹ شاہ صاحب، وہ ٹکڑے آپ نے سنبھال کے رکھے ہیں؟ جائیں سر جی، وہ میرے سامنے ہی انہوں نے سی سی کی میٹنگ تھی جس میں یہ ہوا تھا، تو اچھا اس میں میں بھی آپ نے سنبھالے کیوں ویسے وہ ٹکڑے؟ منسٹر میں تھا اس میں سر، ایسے ہی میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. کوئی جوڑنے کا پروگرام تو نہیں ہے بعد میں اس کو آہستہ آہستہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے بھی کوئی ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کوئی ہم بے تاب اور بے چین ہیں اسی پی ڈی ایم میں واپس جانے کو. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے ہی بنائی تھی، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اے پی سی بلائی تھی، اس کے بعد یہ وجود میں آئی. اور آج بھی جو ہمارا موقف ہے اسی پہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن تھا یا جو انہوں نے بات کی کہ بھائی آئینی طور پر عدم اعتماد کر کے یا جو بجٹ ان کا پاس نہ ہو اسی طرف جا رہے ہیں نا. یہ جو بیچ میں استعفے آ گئے تھے کہ لانگ مارچ جو ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا، وہ استعفے کہاں گئے؟ چلے ہم نے نہیں دیے، یا تو ایک آئینی طور پر ہمارے استعفوں کے ساتھ جب یہ سب دیتے تو بالکل حکومت چلی جاتی، تو ہم تو اب بھی تیار ہیں اس بات پہ. لیکن اگر اس سے ان پر فرق نہیں پڑتا تھا اور ان کو استعفوں کی اتنی ہی بے تابی اور بے چینی ہے جو اس وقت پی ڈی ایم میں سب موجود ہیں، تو یہ دے کیوں نہیں دیتے؟ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، بالکل ٹھیک ہے یہ مولانا صاحب والے یا دیگر لوگ بالکل ٹھیک ہے یہ سوال کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم کے ان فیصلوں سے مشترکہ اپوزیشن کی جدوجہد کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ جی بالکل نقصان پہنچ رہا ہے. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ جس طرح یہ سب کچھ ہوا، ایک کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے اور پی ڈی ایم نے ہی، متفقہ پی ڈی ایم نے، سب نے یہ کر کے دکھایا. سینیٹ میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارا کینڈیڈیٹ جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے گیلانی صاحب، وہ کامیاب ہوئے. شکست کس کو ہوئی؟ وفاقی حکومت کو ہوئی. اب جب منزل 2-3 گام رہ گئی تھی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا جس پہ سب نے متفق اور متحد ہونا تھا، جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے موقف کی واہ واہ ہوگی، تائید ہوگی، بلکہ یہ یک طرفہ اعلان کر دیا گیا کہ جی جو لانگ مارچ ہے وہ استعفوں سے مشروط کر دیا کہ جی استعفے دیں گے تو لانگ مارچ ہوگا. ہم تو لانگ مارچ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. ہمارے صوبائی صدر سندھ کے بھی، پنجاب کے بھی، دیگر جگہوں کے بھی میٹنگیں کر رہے تھے، ڈویژن ہیڈ ڈسٹرکٹ تک جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو سب لوگ دیکھتے ہیں. لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو متفق ہونا پڑے گا، متحد ہو کر اس نااہل وفاقی حکومت سے جان چھڑانی ہوگی. ہمارے تعلقات ویسے بھی تو اتنے پولیٹیکلی طور پر اتنے اچھے نہیں رہے نا. ماضی میں یہ جتنے کیسز ہم بھگت رہے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے دور کے ہیں. لیکن ٹھیک شاہ صاحب میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو شہباز شریف صاحب نے کی وجہ سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا نشان ہے پورے پاکستان کی اس پر، تو اس لیے ہم متحد ہوئے. تو ایک تھوڑی بہت چپکلشیں چلتی رہتی ہیں، پھر مجھے امید ہے کہ ہم سب ساتھ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، میں اب ذرا پھر کیونکہ آپ نے بات اب دوبارہ پھیلائی دی ہے تو میں گورنمنٹ سے اس پر پوچھ لوں. ایک تو آپ نے یہ سن لیا، انہوں نے کہا ہم جیسے بھی ہیں کمزور ہیں، طاقتور ہیں، لیکن آپ کی حکومت کے خلاف متحد ہیں کیونکہ آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے. اور آج مولانا صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا خطے کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. افواہیں کہ پاکستان امریکہ کو ایئر بیس فراہم کیے جا رہے ہیں، اس لیے افغانستان اور خطے کی صورتحال پہ غور کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اور ضروری ہو تو ان کیمرہ اجلاس بھی بلایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب دوبارہ ہم جو ہے وہ مظاہروں اور جلسوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں. وہ یار ناصر حسین شاہ صاحب کی نا بات آج کی سن کے، پہلے کی نہیں آج کی سن کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بندہ بادشاہ سلامت کی بیٹی کا رشتہ لینے چلا جاتا ہے، پھینٹی شینٹی لگتی ہے، آخر میں کہتا ہے میں نہ ہی سمجھوں، پھر یہ والا میں نہ ہی سمجھوں. وہ روز جوتے مارتے ہیں، وہ روز کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وی جسٹ کانٹ اسپیئر مور ٹائم آن دیم. وہ ایک دن وہ شہباز شریف سے کہتے ہیں ہم مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. آج انہوں نے اس بات کے بیانیہ نواز شریف اور مریم بی بی کا چلے گا، شہباز شریف کا نہیں چلے گا.
آج کی جو پی ڈی ایم کی انہوں نے کی ہے، کوئی ہم مفاہماتی سیاست نہیں کریں گے. بٹ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ایک پارٹی کسی دوسری پارٹی کو پی ڈی ایم سے نہیں نکال سکتی، اپوزیشن سے نہیں نکال سکتی. آج وہ فضل الرحمان کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، انہوں نے نکال کے دکھائی، انہوں نے نکال کے دکھا دیا. مولانا صاحب نے منہ پہ نکال کے دکھائی، انہوں نے کہا ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا. تو مسئلہ ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں نا اپنے بھائی کو کہ بھئی یہ نہ ہی سمجھیں آپ، سمجھ آئی نا. تو اب یہ مطلب زیادہ کوششیں مت کریں، وہ جو انہوں نے چنے ہوئے کاغذات ہیں نا اس کو آگ لگا دیں. کوئی خطرہ نہیں. وہ یہ دوبارہ سمجھ رہے کہ نون لیگ دوبارہ معافی مانگے گی، دوبارہ ساری وہی چیزیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی، پی ڈی ایم نہیں کرے گی. اب اپنی سیاست کرتے. جہاں تک انہوں نے یہ بات کی نا معاشی بدحالی کا شکار ہے، تو بھائی کیوں شکار ہے؟ 35 سال تو آپ لوگ گورنمنٹ میں رہے ہیں، ابھی بھی آپ پچھلے کنزیکٹیو 13 سال سے سندھ کے اندر گورنمنٹ کے اندر ہیں. کون سے آپ نے ایسے ونڈرز کیے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو پاکستان کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں K4 فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے آپ بنا رہے ہیں، گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈ سے آپ بنا رہے ہیں، کراچی میں جو پانی جو سرکاری ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ حل کر رہی ہے. سرکاری ایک ایمبولینس تو آپ چلا نہیں سکتے پورے سندھ کے اندر. اگر گندم کا آپ کو 18ویں ترمیم کے پاس رائٹ ملا تو 20 ارب کا آپ باردانہ چوری کر لیتے ہیں، 7 ارب روپے کی آپ گندم چوری کر لیتے ہیں، ویٹ آپ ریلیز نہیں کرتے. اس وقت پاکستان میں سب سے مہنگی گندم اس وقت سندھ میں آٹا سندھ میں مل رہا ہے. یہ آپ کی گورننس ہے. آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ نیچے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت ہم اپنی اہلیت بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جب گورنمنٹ ملی اس وقت کیا حالات تھے. فائنینشیل کرنچ تھا، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پاکستان پہ، $60 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا پاکستان. آج ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ چلے گئے ہیں. آج جب 0.4 کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جب 4.5% اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے، ہم اپنی اکانومی 4% کے اوپر لے گئے. وی شیپ ہم نے ریوائیول کیا ہے. پاکستان کی تمام انڈسٹری اس وقت بوم کے اوپر چل رہی ہے. ایکسپورٹس ہماری $25 ارب پہ چلی گئی ہیں. ریمیٹنس ہماری $28 ارب پہ چلی گئی ہیں. آٹو موبائل ہماری 7% سے انکریز کر رہی ہے. ایگریکلچر کی 4 کراپس ہماری بمپر آئی ہیں. آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے کیا کیا؟ صرف یہ بتا دیں کہ صرف مفاہمات سیاست، کبھی ہم ناراض، کبھی ہماری صلح ہو گئی، کبھی ہم نے معافی مانگ لی، کبھی ہم بہن بھائی بن گئے، کبھی ہم نے کٹی ہو گئی. یار یہ کوئی سیاست ہے؟ ملک آگے رکھیں. آپ نے ملک کے لیے کیا ہے، سندھ کو کہاں پہنچایا ہے، ہم اس پہ بات کریں نا، اس پہ بحث ہو. ایک تو میں تو حیران ہوں پیپلز پارٹی پہ کہ مطلب انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے نہیں چھوڑے عادل، اس کے اندر 7 ارب روپے کا گھپلا کر لیا اور وہ کہہ رہے ہیں ملک کو ہم نے تباہ کر دیا. چلیں جی، ٹھیک ہے، میں نے سوال تو آگے ویسے لے جانا تھا، لیکن شاہ صاحب ذرا جلدی اگر آپ اوان صاحب کا جواب دیں، پھر میں ملک صاحب کے پاس جاؤں گا. ذرا نہ ہی سمجھیں سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پارٹی کے نمائندے کہہ رہے ہیں جن کو پورے پاکستان کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا. جتنے بائی الیکشن ہوئے اس میں فیصلہ لوگوں نے دے دیا ہے، جو یہ اتنی ساری باتیں بتا رہے تھے. اور جو یہ ہمارے صوبے کی بات کر رہے ہیں، ہماری پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو جتنے الیکشن آپ دیکھ لیں اٹھا کے، ہر الیکشن میں جو ابھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، جو ہماری سیٹیں نہیں بھی تھیں وہ بھی ہمیں ملی ہیں. ان کے لوگ تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. اب بھی حالیہ کوئی 2 دن پہلے الیکشن ہوا ہے، پرفارمنس گیج کرنی ہے نا، وہ الیکشن پہ کر لیں، بائی الیکشن پہ کر لیں. یہ جو ابھی آپ مجھے بتائیں، یہ آپ کو بتاتا ہوں فیکٹ دے دو. ایک منٹ ناصر بھائی صرف ایک بات کروں گا، پارٹی کی اگینسٹ ناصر بھائی ایک بات کروں گا. آپ کی پیپلز پارٹی صرف پاکستان میں دیہات کی پارٹی، سندھ کی آج اگر اندر کی پارٹی بن کے رہ گئی، دیہات کی پارٹی بن کے رہ گئی، انٹرنل سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی. میری سن تو لیں. عادل ایک منٹ، میں آپ نے جو بیس بنائی نا، میں اس میں ناصر بھائی ایک منٹ، شہباز شریف ایم پی اے کی سیٹ پہ جیتے راجن پور سے، ہار گئے ہمارے کینڈیڈیٹ سے 3 مہینے بعد. مجھے ایک بات بتائیں، اسد عمر بائی الیکشن جیت کے آئے، عامر ڈوگر بائی الیکشن جیت کے آئے. آپ کے ہمارے خرم شیر جو فیصلہ آباد سے 3 مہینے بعد ایم پی اے کی سیٹ جیت کے، شیخ خرم. آپ مجھے میں آپ کو لگاتار پوری ڈیٹیل بتا سکتا ہوں بائی الیکشنز کی، جن میں جو پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے جیتی ہیں. یہ بائی الیکشن کبھی گیج نہیں ہوتی ہے. آرگومنٹ کیا ہے یہ کہ اپوزیشن کا پرفارمنس دینی نا، آپ یہ بتائیں پرفارمنس دینی نا. بائی الیکشن عموماً پروونسز کے اندر جو ہے وہ وہی جیتتے ہیں جن کی گورنمنٹ. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، پنجاب کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، فیڈرل کی گورنمنٹ نون لیگ کی تھی. اسد عمر اسلام آباد سے بائی الیکشن جیت کے آئے، عامر ڈوگر ملتان سے بائی الیکشن جیت کے آئے. لیکن میجورٹی نمبر آپ دیکھیں گے نا تو وہی جیتی جماعتیں جن کی حکومت تھی. ایک ایک کیس بتا رہے ہیں آپ ایک ایک کیس بتا رہے ہیں، آپ مکس کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے
کہ میں نے جو سیٹیں چھوڑی ہیں وہ میں نے جیتی ہیں کہ نہیں جیتی. یہ ہے ہماری جتنی سیٹوں کی میں نے بات کی ہے اس میں صرف ہمیں کراچی کی سیٹ آ رہے ہیں اور ہم کرم کی سیٹ جیتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ورنہ مجھے بتائیں وزیر آباد کی سیٹ کیا ہماری سیٹ تھی؟ ہم نے وہاں ووٹ ہمارا 40% زیادہ ہوا ہے. کیا مجھے بتائیں یہ دوسری سرگودا والی سیٹ تھی, کیا وہ ہماری سیٹ تھی؟ وہ کس کی سیٹ تھی؟ اور بھائی یہ انہوں نے اپنی جیتی چھوڑی ہوئی سیٹیں دوبارہ جیتی ہیں. ہم نے تو اس میں ایک سیٹ گین کی ہے, ایک لوز کی ہے. اور یہ پرفارمنس آپ نے بتانی ہے تو اب نمبرز میں بتائیں نا. میں دو چیزیں آپ دونوں کے سامنے رکھ دوں. میرے شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک یہ کہ آپ کی گورنمنٹ کے جو فگرز ہیں اس کو فی الحال کوئی چیلنج نہیں کر پا رہا. میں آتا ہوں نا سر, میں کہہ رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو فی الحال کوئی چیلنج نہیں کر پا رہا. بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے لے کے آپ موڈیز کی ایگزامپل دیں گے, 50% اینالسٹ جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں, 50 خلاف بھی ہوں گے, لیکن بہرحال چیلنج اس کو سالڈ گراؤنڈ پہ کوئی نہیں کر پا رہا. لیکن جو آپ کا ریئل چیلنج ہے گورنمنٹ کا آپ کی, وہ ہے مہنگائی. یہ تمام فگرز اگر آپ 7% پہ بھی اپنی گروتھ لے جائیں اور مرغی 325 روپے اور 400 روپے کلو ملے اور سبزی اور دالیں اور گوشت مہنگا ملے, تو میرا خیال ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوں گی. آپ کی سیاسی جماعت کے لیے کام کی نہیں ہوں گی, ملک کے لیے تو معیشت ترقی کرتی ہے تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. اور شاہ صاحب واقعی بائی الیکشن کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے مقبولیت یا غیر مقبولیت کا؟ وہ تو جس کا جہاں زور چلتا ہے ہمارے یہاں, جس کی حکومت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے. میں تو عرض کروں گا کہ ڈٹھائی کی حد ہے. ابھی تازے الیکشن ہوئے پورے ملک میں, پنجاب میں ہوئے, کے پی میں ان کی اپنی سیٹ یہ ہارے ہیں, ان کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں نوشیرہ والی, اور یہ اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں. اب دیکھیں میں ان کو انٹرپٹ نہیں کرتا, میرے بڑے محترم بھائی ہیں, ان کو بھی اس طرح, لیکن یہ مجھے بڑا, لیکن یہ تو ان کی ہے نا عادت ہے. اور یہ ایک دفعہ پارٹی ہے, ون ٹائم پارٹی جو آ گئی 2018 میں. اب اللہ اللہ خیر صلاح, اب آگے نہیں آتے یہ لوگ. یہ ملک کی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے, باقی یہ نمبرنگ جو کریں. آج ایک عام آدمی ان سے خوش ہے, ایک عام آدمی ایک وقت کی روٹی آرام سے کھا رہا ہے. اگر وہ روٹی کھا رہا ہے دوائیوں کے بل دے سکتا ہے, بجلی گیس دیگر بل دے سکتا ہے, بچوں کی فیس دے سکتا ہے, تو یہ ٹھیک ہے. اگر یہ اعداد و شمار ان کے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ ان سے راضی ہیں, تو ہم بھی ان کے خلاف نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. مالک صاحب, پیپلز پارٹی کے بغیر اپوزیشن تگڑی یا جنون ہوگی؟ جی عادل, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم متفقہ طور پہ اپنی ایک پوزیشن لے سکتی تھی, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور باقی جماعتیں اکٹھے ہو کر وہ جدوجہد کرتی ہیں. اور میں کوائٹ کینڈیڈلی, بڑا فرینکلی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ورکر کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, اور پی ڈی ایم میں شامل ایک جماعت کے کارکن کی حیثیت سے, میری پی ڈی ایم سے توقعات عمران حکومت کی خاتمے تک محدود نہیں تھیں. یہ اس کا ایک بڑا ٹریویل پورشن تھا, یہ اس کی ایک بڑی ایک سبسیکوینٹ, ایک سیکنڈری پوزیشن تھی اس چیز کی. میں پی ڈی ایم کو دیکھ رہا تھا ایز اے پروگریسو موومنٹ. میں پی ڈی ایم کو دیکھ رہا تھا ایک آئین کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فیئر پولیٹیکل رجیم کریٹ ہوگی. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ پی ڈی ایم 1960s کی وہ پروگریسو ڈیموکریٹک موومنٹ کو میچ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. میں پی ڈی ایم کو دیکھ رہا تھا کہ اس کو میں ایٹ پار ود ایم آر ڈی میں اس کو دیکھوں گا, اور ایک پراؤڈ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہ میں اس کا حصہ تھا جب یہ ساری چیزیں درست ہو رہی تھیں, ایک نیا چارٹر ترتیب پا رہا تھا, پولیٹیکل فورسز یونائٹ ہو رہی تھیں, پولرائزیشن کم ہو رہی تھی, اس ملک کے اندر ایک جدوجہد, جمہوری جدوجہد کی ایک صحیح سمت کا تعین ہو رہا تھا. اب اگر یہ اس پی ڈی ایم کا مقصد جو تھا وہ صرف عمران حکومت کا خاتمہ تھا, تو پھر بحیثیت کارکن میری بھی کچھ اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب پیپلز پارٹی کیسے سوچتی ہے یہ ان کا حق ہے, مسلم لیگ کیسے سوچتی ہے یہ ہمارا حق ہے. اس سفر کے دوران اگر ہماری یہ سوچ تھی کہ سسٹم سے فوری باہر نکلا جائے, پیپلز پارٹی کی یہ سوچ تھی کہ اس طرح سے نہیں پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ دو بڑے بنیادی اختلاف تھے. اگر یہ آج خلیج پاٹ گئی ہے اور اس میں کچھ اختلافات لیڈرشپ کی سطح پر آ گئے ہیں اور ایک بڑی اس میں تقسیم نظر آ رہی ہے, تو
تو یہ جماعتیں پہلے بھی مخاصمت کرتی رہی ایک دوسرے کے ساتھ اور بالکل ڈریگن ڈرونز رہی. یہ جینوئن ٹرو پولیٹیکل فورسز ہے اس ملک کی. نہیں لیکن ملک صاحب 2-3 چیزیں نا. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ شہباز صاحب جب انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے تو بڑا کلیئر کٹ یہ بات کی. انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تمام پارٹی یہ کسی پارٹی کو نکال دے. سیدھی بات ہے وہ آپ کی پارٹی کی بات کر رہے تھے نا, اور باقی وہ کون سی ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کی بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این نے ہی کہا تھا کہ جی وہ نوٹس دیا اور یہ سارا کچھ, یا پی ڈی ایم کہہ لیں, چلیں آپ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب کہہ لیں, وہ بھی اگر پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے پی ڈی ایم بنائی ہم نے ہے, اجلاس پہلا ہم نے کیا ہے, آپ ہمیں نکال کیسے سکتے ہیں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس میں شاید یہ بھی ایک آپ لوگوں کے چارٹر میں تھا کہ 6 months کے بعد جو ہے وہ روٹیٹ کرے گی چیئرمین شپ. آئی ڈونٹ نو اس پہ بھی کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ بھی آپ لوگوں کی بات ہوئی تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیپلز پارٹی کا یہ آرگومنٹ تو ویلڈ ہے نا جی, اگر ہم نے باہر نہیں دیے استعفے تو اب آپ لوگ سارے تو اتفاق کرتے تھے نا, تو آپ دے دیتے. اب پھر 26 جولائی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے. مظاہرے تو یہاں پر ساری زندگی ہوتے رہے اسلام آباد تک, لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. 126 دن کا دھرنا پی ٹی آئی نے دیا, تھرڈ پولیٹیکل فورس تھی جو آپ لوگوں کو چیلنج کر رہی تھی, وہ گورنمنٹ نہیں گرا سکی. تو اگر آپ نے مظاہرے ہی کرنے تھے, احتجاج ہی کرنا تھا, لانگ مارچ ہی کرنا تھا, تو پیپلز پارٹی نے پھر انہیں کیوں نکالا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ نکالنا نہیں چاہیے, لیکن شاہد صاحب, مریم صاحبہ اور جو پارٹی کی دوسری آپ کی ان کی یہ پوزیشن ہے. آپ کی پارٹی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ٹی وی پہ آ کے, جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا نہیں پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے, آپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ پی ڈی ایم ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ, ایک موومنٹ کے طور پر گورنمنٹ کے سامنے ایک چیلنج بنتی ہے, اور ہونا بھی ڈیموکریسیز میں یہی چاہیے کہ اپوزیشن جینوئن اپوزیشن کے طور پہ گورنمنٹ کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کا کام کرے. لیکن انفارچونیٹلی وہ تو نہیں ہو سکا. 26 جولائی تک تو آپ نے اب انہیں پیپلز پارٹی کو جو ہے اپنے مظاہروں سے دور کر دیا ہے. یہ تو کوئی لاجیکل پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو میری تو یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, اور میں اس کے لیے اگر یہ میری رائے کو کہیں احترام ہو تو میں تو اپنی خواہش کا اظہار بھی کروں گا. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ گفت و شنید کے ساتھ کو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں تو ان کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, سوائے ڈائیلاگ کے آپ کے پاس راستہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو پوزیشنز ہیں ان پوزیشنز میں رہتے ہوئے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس چیز کا جو آپ شہباز صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو نہیں نکال سکتی, تو یہ موقف کل بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے کچھ سپوکس پرسنز نے کل غالباً ورڈ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب رانا ثناء اللہ بھی کہیں کہہ رہے تھے, میں نے پارٹی کے سپوکس پرسنز کو بھی کہتے سنا کہ کیونکہ فیصلہ جماعت کے صدر تھے مولانا فضل الرحمان, ان کی مشاورت اور معاونت کے ساتھ کیا گیا, تو اس لیے باقی پارٹیز کی اونرشپ تھی اس کے ساتھ. ٹو سم ایکسٹینٹ باتیں اپنی جگہ پر ہیں جو جیسے بھی کہہ لے, لیکن ایک ہارڈ کور فیکٹ یہ ہے کہ اگر یہ موومنٹ کے لانگ ڈرون جو میرے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی اپروچ ہے, میں تو اس کی بات کروں گا. ان کا یہ ماننا کہ لوگوں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے, تو شہباز صاحب ایگزیکٹلی سیکنڈڈ دیٹ, لیکن ان کا طریقہ کانسٹیٹیوشنلزم کا طریقہ ہے. وہ جو میاں نواز شریف صاحب اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر میں ایک انکانسٹیٹیوشنل پاتھ چھوڑ کے دوسرا انکانسٹیٹیوشنل پاتھ لے لوں تو ول اٹ بی وائز؟ کیا یہ ایک بڑی مناسب بات ہوگی؟ اگر میاں صاحب آئین کی بالادستی چاہتے ہیں تو پھر کہاں پر یہ ممکن ہوگا کہ میں اسی روش پہ چل پڑوں جو آج کی انکمبنٹ گورنمنٹ پاسٹ کی اپوزیشن نہیں یہ دیکھیں اب آپ لوگ اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں نا. میں بات تو ساری نیریٹو کی لڑائی ہے نا. دیکھیں اسٹے ایٹ دس پوائنٹ, مجھے ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر بیکاز میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ویور دیکھ رہے ہوتے ہیں نا سر, دیکھیں آپ لوگ یہیں لا کے چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. آپ نے کہا میری یہ رائے پیپلز پارٹی ساتھ ہو, اگر مجھ سے میری رائے لی جائے ساتھ چلیں اسٹرگل کریں, بٹ شہباز شریف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بڑے میاں صاحب کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نیریٹو انہوں نے لیا ہے یا جو ان کا ہے وہ سٹانس نہ لیا جائے. لیکن آج ہمیں کلیئر کٹ دکھائی دیا کہ سٹانس تو وہی چلے گا. شہباز صاحب تو بالکل خاموش دکھائی دیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد مزید بات کریں. جی ویلکم بیک. اوان صاحب آ جائیں جی ذرا. ایک اور ایشو ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں جی ای وی ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال. پی ڈی ایم نے کیا فیصلہ کیا ذرا آپ کو سنواتے ہیں. پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کی آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا اور اسے پری پول ریگنگ کا منصوبہ قرار دیا.
پری پول ریگنگ کر رہے ہیں آپ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں لا رہے, وہ کہتے ہیں آپ RTS جیسا کوئی سسٹم. اچھا مجھے 2 منٹ چاہیے. انہوں نے باتیں کی تھی, ناصر بھائی میرے بھائی ہیں, پر وہ فیکٹ پہ بات نہیں کر رہے, ایک اوور آل بات کر رہے ہیں. اگر پرفارمنس پہ پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے نا, ان کی وجود ختم ہو گیا ہوتا. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی نا 2008 میں, تو 10 روپے کا آٹا تھا ادھر. جب ان کی گئی تھی نا تو 40 روپے کا تھا. جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی نا تو 60 روپے پہ ڈالر تھا. جب ان کی گئی تھی نا 98 روپے پہ ڈالر تھا. جب ان کی حکومت آئی تھی نا 2.33 پیسے پہ یونٹ تھا. جب ان کی گئی تھی 9.37 پیسے پہ یونٹ تھا. جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو 4.5% پہ انفلیشن تھی, انہوں نے 22% تک انفلیشن کو پہنچایا. تو یہ بیچارے میرے بھائی اس چیز پہ نہیں آ سکتے, وہی بائی الیکشن پہ ہی رہیں گے. پرفارمنس دیکھیں ہماری چیزیں کافی لمبا ہو جائے گا, کیونکہ میاں صاحب جس پاور میں آئے تو میاں صاحب نے یہ کہا تھا مجھے تباہ حال معیشت 2.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ, پھر آپ آئے آپ نے کہا ہمیں تباہ حال نہیں. دیکھ فرق ہے نا, جو نون لیگ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا وہ 2.5 ارب ڈالر کا تھا, ہمیں 20 ارب ڈالر کا ملا. یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. مشکل سے پیپلز پارٹی نے ایکسپورٹ بڑھائی تھی, 25 ارب ڈالر پہ لے کے گئے تھے. نااہل نون لیگ نے اسے 23.5 ارب ڈالر. اور ایک ٹائم ایسا ہے عادل بھائی میں, جو خرم دستگیر صاحب جو اپنے آپ کو پتہ نہیں ارسطو سمجھتے ہیں, وہ 20 ارب ڈالر پہ لے گئے تھے. اتنی برے حالات ہو گئے تھے ایکسپورٹس کے, کیونکہ ان کی جو اکانومی چلانے کا طریقہ یہ تھا, یہ کنزمپشن بیسڈ اکانومی چلانا چاہتے تھے کہ دنیا سے چیزیں منگائی جو اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دو. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر, فرق کیا ہے, ہم نے اپوزیشن کی عادل بھائی, اور ہماری اپوزیشن میں ہماری جو بڑی جماعت اپوزیشن تھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی پیپلز پارٹی. ایک سوال ہے آپ سے, جی اتنی اچھی اکانومی اور اتنی اچھی معیشت تھی آپ کی, وزیر خزانہ کیوں بدل دیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ اس پہ بھی میں جو 4% گروتھ پہ لے کے گئے آپ نے ان کو, میں اس کو جواب دیتا ہوں. اس ملک کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے بعد, وہ اسد عمر کو جاتا ہے. ہم نے جو اس کے بعد IMF کے ساتھ جو نیگوسیشنز تھیں, اس کے لیے ہمارے حفیظ شیخ صاحب آئے. اب جب ری نیگوشیٹ کرنا ہے کہ ہمارے اختلافات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کو ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے, تو شوکت ترین صاحب کو لایا گیا. پر اگر آج ثمرات آ رہے ہیں اکانومی میں, جو وی شیپ ہماری اکانومی ریوائیو ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے بعد, اگر یہ کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو یہ اسد عمر کو جاتا ہے. اسد عمر یہ بات 2 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ جو میں میجرز لے کے جا رہا ہوں, جو میں اکانومی کو کنزمپشن بیس سے ہٹا کے پروگریسو اکانومی کی طرف لے کے جا رہا ہوں, ہماری اکنامک ڈریون اکانومی کی طرف لے کے جا رہا ہوں, وہ اسد عمر کو جاتا ہے. انہوں نے کہا اسٹیبلٹی کا ہی ہے. ہم نے امپورٹس کرٹیل کی. نون لیگ کے دور میں 40% جو ریسیٹس تھیں, جو ریونیو تھا, وہ امپورٹ بیس تھا. آج الحمدللہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ریونیو اکٹھے کرنے والی گورنمنٹ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وزیر خزانہ, ایک کو IMF سے پہلے ڈیل کرنے کے لیے لائے, دوسرے کو جو ہے وہ IMF سے ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے. شوکت ترین صاحب ہیں, اب انہوں نے ری نیگوشیٹ کرنا ہے جو IMF کے, جو یاد ہے نا آپ کو عادل, ہم 5.4 پہ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے اور ہماری دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی, اور جیسی تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو ہمارے سارے ارسطو کہہ رہے تھے فوراً IMF کے پاس جاؤ, فوراً IMF کے پاس. کب جانا پڑتا ہے عادل؟ جب آپ کے پاس ریزروز نہ ہوں, جب آپ نے دنیا کی لائبلٹی پے کرنے کے پہلے پاس آپ کے فورن ریزرو موجود نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. تو سب کتنے سے شارٹ تھے؟ 13 ارب ڈالر سے شارٹ تھے. اس کے بعد بڑے میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا, اچھی بات ہوتی ہے. ہم بھی تھے, ہم ایک رسپانسبل اپوزیشن تھے. مسائل ہوئے یمن پہ فوج کرنے کی بات, ہم نے جا کے اسمبلی کے اندر حکومت کا ساتھ دیا. APS کی لیجسلیشن کا ٹائم آیا, ہم نے حکومت کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں ریفارمز لے کے آنے ہیں, پیسہ چلتا ہے. احسن اقبال کے نیچے کمیٹی بنائی گئی, ہم نے کیا کہا, ہم نے اس کمیٹی کے اندر گئے اور ہم نے بعد میں جا کے اس سے اختلاف اس چیز پہ کیا کہ اوورسیز پاکستانی آج 28 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں پاکستان کو, 18 ارب ڈالر سے 10 ارب ڈالر کی جمپ آئی ہے. ان کو ووٹنگ رائٹ دو. انہوں نے کہا ہم اس کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہتے. اس وقت ہم نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آؤ, انہوں نے نہیں مانا. پر بات کریں رسپانسبل, آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں سر ہر انکار کا پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے, پر ہر انکار کے پیچھے دلیل ہوتی ہے عادل, اور دلیل کی بیس پہ انکار کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں, یہی میں بات کہتا ہوں, مولانا حضرات جب نیا مائکرو فون آیا تھا نا, کہتے تھے جو اس کو استعمال کرے گا نا وہ حرام ہے, وہ کافر قرار دے دیا جائے گا. یہی بات ہے نا. آج تو مجھے وہی مولانا صاحب کا بیان لگ رہا ہے. اوکے جی, چلے جی, یہ ٹیکنالوجی سے انکار جو ہے کیا ملک صاحب مذہبی بنیادوں پر ہے یا پھر سائنٹیفک بیسس پر ہے یا پھر ہسٹورک بیسس پر ہے؟ یور ٹیک آن. یہ عادل صاحب نیت کا جھگڑا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر تو نیت کا جھگڑا ہے. اچھا, یہ انٹینٹ بیس. میری بات سنیں,
وہ کہہ رہی ہے ہماری نیت پہ شک کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نیت پہ کھوٹ. ملک صاحب ایسے میں بہت سنجیدہ گفتگو کر رہا تھا بٹ یو میڈ مائی ڈے. میری بات سنیں نا, دیکھیں ٹھہرے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کریڈیبل آپ کوئی کام کرنے والے لوگ کریڈیبل ہوں تو پھر تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ کی سوری فار انٹرپشن, میں آپ کو پورا موقع دوں گا, آپ اس کو کلیریفائی کیجئے گا, بٹ آپ جب ایک ہی سانس میں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ریفارمز کے لیے, یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انتظامات کرے, تو اس الیکشن کمیشن پہ بھی تو آپ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے کئی حوالوں سے, تو آپ وہاں کیسے 100% ٹرسٹ کر رہے ہیں, پارلیمان کے اندر اس پر بات نہیں کر رہے؟ چلے عادل, اب اس کو آپ کی اس بات کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ دیکھیں کہ کب جن کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے یا جن کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کچھ ایشوز ریزالو کرنے ہوتے ہیں, تو ان کے کنڈکٹ کو آپ نے پچھلے 3 سال کے کنڈکٹ کو سامنے آپ نے رکھنا ہے. یہ گورنمنٹ ہے, میں اپوزیشن ہوں. اب فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی کریشن پروڈکٹ آف RTS فیلئر ہے, یعنی ایک الیکٹورل فراڈ کے نتیجے میں ان کی وجود سامنے آئی. اور اگر یہ ایک ایسے انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہوں گے جس انتخابی اصلاحات میں ایبسولوٹ ڈومینین ان کے پاس ہوگی, اور جب ایک ادارہ الیکشن کمیشن کا جس کو پرپوز کرنا چاہیے, جس کو اس کے لیے کنسیپچولائز کرنا چاہیے, اور جو بنیادی ریفارمز کے اوپر اپنی ایک انپٹ دینے کے بعد پارلیمنٹ کے پاس بھیجے, تو یہ اگر ویسے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے ملک صاحب, معذرت کے ساتھ ایک اور پوائنٹ لے لیں پھر میرا. اب آپ نے اس کا بھی کاؤنٹر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو میں نے آپ سے بات کی ہے, لیکن کیا زرداری صاحب نے, ابھی شاہ صاحب بیٹھے, میں انڈورس کراؤں گا آپ کے سامنے, 2013 کے الیکشن کو RO کا الیکشن نہیں کہا تھا؟ اچھا ایک سیکنڈ, حامد میر صاحب لے کے پھرتے رہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے, مجھے کوئی بلا ہی نہیں رہا, نہ الیکشن کمیشن نہ کوئی اور بلا رہا کہ یہ دیکھیں یہ ریگنگ ہوئی. عادل مجھے دیکھیں, میں آپ سے 2 بڑی بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے یہ ایک بات آج تک میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اور وہ اپرچونٹی آپ کے پاس سپریم کورٹ میں آئی, ایک کمیشن ہیڈڈ بائی دا ججز آف دا سپریم کورٹ, جس کی پروسیڈنگز میں خود بھی جاتا رہا. میں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلاء وہاں پر پیش ہوئے, میں نے ان سب کے وہ دلائل سنے. میں نے رضا ربانی صاحب کو وہاں پہ سنا جو کہ سب سے ایفیکٹو اور سب سے بہترین آرٹیکولیشن ان کی تھی. میں نے حامد خان صاحب کے وہ سارے اعتراضات وہاں پہ سنے. ان سب کا جو پورا مدعا تھا وہ ایٹ دا بیسٹ سپریم کورٹ نے اگر اس کو ڈسکرائب کیا تو irregularities کی بنیاد پہ کیا, اور کس پہ کیا کہ جس میں کینڈیڈیچر کی انڈیویجول کیپیسٹی زیر بحث ہے. اب جہاں الیکشن کمیشن کا اور گورنمنٹ کے لاز کا تعلق ہے, اگر یہ گورنمنٹ مجھے یہ کہتی, یہ سجیسٹ کرتی کہ ان کو ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اگر یہ گورنمنٹ مجھے یہ سجیسٹ کرتی کہ پہلے میں امپاورمنٹ آف الیکشن کمیشن پہ بات کرنا چاہتی ہوں, تو آئی ووڈ ہیو ٹیکن اٹ, میں اس کو بالکل ایک سیریس نوٹ پہ لیتا اور ایک سنجیدہ کوشش سمجھتا کہ اور کچھ نہ کرتے, اس الیکشن کمیشن کو ایٹ پار ود انڈیا, ہندوستان کے ساتھ. سر بٹ یہی تو پھر میں اگین وہی آؤں گا کہ شہباز صاحب اور بلاول صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے ہم نظام کی تبدیلی اور نظام کو مضبوط بنائیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر رہ کے کرنا ہے یہ مسئلہ. عادل دیکھیں بات کیا ہے, آپ دیکھیں نا 2 بڑی بنیادی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو شہباز صاحب کی بات کے ساتھ پارلیمان کی بات اور بلاول صاحب کی اپروچ کے ساتھ آپ پارلیمان کی بات کرتے ہیں, یہ درست ہے کہ اس وقت اس پارلیمان کے وجود پر یہ سوال اٹھاتے ہیں ہمارے جتنے سیاسی قائدین ہیں. بلاول صاحب بھی اس کو سلیکٹو کہتے ہیں, اس کو میاں صاحب نے فرام ڈے 1 اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا, ایک الیکٹورل فراڈ کی بات کی. بلاول صاحب نے بھی اس گورنمنٹ کو سلیکٹڈ کا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. دیکھیں نا آج مولانا جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ اپنے کے احتجاجی رنگ کے ساتھ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کے اوپر پارلیمان کا ایک مشترکہ اجلاس, جیسے فار ایگزامپل کشمیر فلسطین کے معاملات ہیں, پارلیمان کا ایک مشترکہ اجلاس. مجھے ایک بریک لینی ہے, میں آپ سے صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جی ذرا کوئکلی میں نے بریک لینی. دیکھیں یہ جو سوالات ہیں نا, یہ اس میں ایک بالکل کٹنگ ایج کے طور پہ سویپنگ آنسرز جو ہیں اور جنیرک گفتگو وہ مناسب بات نہیں. جس طرح بھی علی آپ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بات سنیں, آپ کمپلیٹ کر لیں لیکن مجھے بریک لیں. جس طرح ابھی آپ سے علی بات کر رہے تھے نا, تو اکانومیز 2 ہی ہوتی ہیں, تیسری کسی اکانومی کے ہم واقف نہیں ہیں. ایک اکانومی ہے جو گروتھ کی اکانومی ہے, یا ایک اکانومی ہے جس کو آپ سٹیبلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں.
ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب آپ یہ دونوں اکانومی سے میں کسی ایک کی بھی پرسوٹ میں ہوتے ہیں، کوئی بھی حکومت، اس کے ساتھ لوگوں کی تکلیف کو سنبھالنا پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام بالکل ٹھیک ہے سر. میں نے بریک لے لیا. آپ بتا رہے ہیں، آپ حوالہ دے رہے ہیں مہنگائی کا کہ اگر آپ کی اسٹیبلٹی آ گئی ہے یا گروتھ اچھی ہو گئی ہے تو کیا عوام کو اس کا ریلیف ملا نہیں. لیکن ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں، پھر شاہ صاحب کے پاس بریک کے بعد جاؤں گا، ان کا بھی ذرا پوائنٹ آف ویو اس پہ لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب، بصد احترام مولانا صاحب جب دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے تو وہ پارلیمانی نظام پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر ساتھ ہی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، یہ حکومت جعلی ہے. تو فیصلہ کر لیں، عوام کو کنفیوز نہ کریں کہ یہ جعلی ہیں، تو پھر آپ سڑک پہ فیصلہ کر لیں یا استعفیٰ دے دیں. اور اگر اس میں کوئی دم ہے تو اندر بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں. بریک پہ اس پہ مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. شاہ صاحب وقت تھوڑا کم ہے، میں چاہتا ہوں اگر آپ اس پہ کوئکلی کامنٹ کر دیں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا مسئلہ ہے، اس پہ میں نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی تھوڑی مختلف رائے تھی. آپ لوگ بھی اسے مسترد کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پر اندر پارلیمنٹ کے اندر بات کر سکتے ہیں کہ آگے الیکشن کے لیے اس قسم کا آپشن موجود ہو. دیکھیں، نیتوں پر ہی مبنی ہے، اور پھر یہ تو اس آر ٹی ایس سے سلیکٹڈ حکومت ہے، بہت سارے ان کے اوپر کوسچن ہے. تو یہ کیسے پھر یہ نیا گل کھلانے کے لیے تیار ہیں؟ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب عوام نے ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو اب یہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہونی چاہیے، جو بہتری کی طرف ہم سب کو جانا چاہیے. لیکن اس طرح تو نہیں نا کہ پارلیمنٹ میں یہ لا ہی نہیں رہے اور آرڈیننس نکال دیا. یہ کیسے بہتر ہوگا کہ جس چیز کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لانا چاہیے سر، وہ اس لیے لائیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے تھوڑا سا راستہ آسان ہو جائے، تاکہ وہ اس کے لیے پہلے سے اپنی تیاری پکڑ لے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے بل کے بغیر، اس کے ایکٹ کے بغیر تو کام نہیں ہوگا نا. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اوکے 30 سیکنڈز میں نے پھر ذرا وہ ایک موضوع پہ کلوزنگ کر دی. ایک اچھی بات کی ہے، پر اگر وہ سمجھتے ہیں تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آرڈیننس کا آپ کا کوئی ایشو ہے، اس کے اندر کریکشن لائی جا سکتی ہے کوئی. پر ناصر بھائی کوئی چیز بتا دینی چاہیے کہ 2013 کا جو الیکشن تھا نا، اس میں 23 پارٹیوں میں سے 22 پارٹیاں کہہ رہی تھی کہ یہ سارا ریگڈ ہے. 1970 کا الیکشن جس میں پیپلز پارٹی کہتی سب سے اچھا الیکشن تھا، انہوں نے جس کو زیادہ سیٹیں ملی تھی اس کو ان نے کیا اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. تھینک یو. علی نواز اوان، ملک احمد خان صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. پروگرام کے آخر میں شہزاد اکبر صاحب سے متعلق جو نذیر چوہان نے بات کی ہے، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.